اسی کے لیے زجر ہے۔ مشہور واقعہ کہ ایک بشر نامی منافق اور ایک یہودی کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ بول چھوڑو بھائی، آپس میں کیا ہو گیا؟ تنازع ہو گیا، ایک مسئلے کے اندر، ایک جگہ کے اندر، ایک مال کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ تو جو یہودی تھا وہ کہنے لگا فیصلہ، چونکہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، تو کہا یار چلو فیصلہ آپ کے رسول سے کرا لیتے ہیں۔ لیکن منافق کو پتا تھا رسول تو سچ فیصلہ کریں گے، منافق کو تو پتا تھا رسول سچ فیصلہ کریں گے، یہاں رشوت نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو آپ کا سردار نہیں ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یار منافق اس اہل کتاب نے کہا رسول ہیں وہاں فیصلہ کراؤ، سچے ہیں، آپ کے نبی ہیں، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا۔ بامر مجبوری چلا گیا تو بات تو وہی ہوئی، یہ نہ حق پر تھا، فیصلہ اس کے خلاف ہوا، یہودی کے حق میں ہوا۔ اوپر تمہید آ چکی تھی نا، فیصلہ اللہ رسول کے مطابق کرو، تو رسول نے تو فیصلہ حق ہی دینا تھا۔ فیصلہ دینے کے بعد اس یہودی نے کہا اس منافق نے کہا اس طرح نہ کر لیں، نظر ثانی کرا لیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے لیے نظر ثانی کس سے کراتا ہے؟ ہائی کورٹ سے کراتا ہے۔ ذرا عمر کے پاس چلے، اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں سخت ہیں، تو میں تو اپنا اسلام ظاہر کرتا ہوں تو وہاں مجھے کچھ رعایت مل جائے گی، یہی نظریہ تھا۔ اور گئے وہاں پر حضرت عمر فاروق نے جب پوچھا، یہودی نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر لیں، لیکن میری بات بھی سن لیں کہ فیصلہ ہمارا اوپر سے ہو گیا، فیصلہ اوپر سے یہ ہوا ہے فیصلہ۔ حضرت عمر نے بات ہی نہ کی، بس اندر گئے، تلوار لی اور اس کو قتل کر دیا۔ منافق، بے ایمان، تو نبی کے فیصلے سے انکار کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس پر یہ تمہید ہے آگے حضرت عمر کی صفائی میں، کیونکہ انہوں نے پروپگنڈا، جی خدا دی قسمیں اسی تھی جی اصلاح واسطے آئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ منافقوں نے پروپگنڈا شروع کر دیا کہ ہمارا مقصد کیا تھا؟ اصلاح تھا۔ کہ حضرت عمر تو دیکھو جی مسلمانوں کو مارنے لگ گیا ہے، پروپگنڈا شروع ہوا۔ تو نبی نے جب بلایا تو عمر نے پوری بات کر دی، تو حضور بھی اس بارے میں کیوں قتل ہوا ہے نا، تحقیق نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو قرآن نے آ کر تائید کر دی کہ جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، وہ منافق تھا، مسلمان تھا ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن اب آیات کا دیکھیں، یہاں پر زجر ہے منافقین کے لیے جو نبی کے فیصلے کو کافی نہیں سمجھتے۔ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، تو اب یہ سب کے لیے ہوگا نا مسئلہ۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ وہ منافق کو قتل کرنا، کیونکہ وہ منافق اعتقادی تھا، منافق کو۔ دوسری بات یہ ہے اس نے نبی کے فیصلے کا صراحتاً انکار کیا ہے، حضور کا فیصلہ ماننا فرض تھا، حضور کا حکم ماننا فرض تھا۔ ایک ہے فرض کے خلاف عمل کرنا، فرض کا تارک بننا، اس سے بندہ فاسق ہوتا ہے، اور ایک ہے فرض کا انکار کرنا، فرق سمجھ گئے؟ اس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس لیے واجب القتل ہے۔ تو حضرت عمر نے جو اس کو قتل کیا تو کس بنا پر قتل کیا؟ کہ اس نے فیصلہ رسول کا انکار کیا تھا۔